السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ وہی ٹاپک ہے جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سیکھا، اور آگے اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے خود فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا افضل ترین اخلاق ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اللہ ہمارے اندر بھی اتنا ظرف پیدا کر دے، ہمارے اندر بھی اتنی وسعت قلبی پیدا کر دے یا اللہ کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرما دے، معاف کرنے کی صفت پیدا فرما دے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، نعوذ باللہ، تو ان کے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، وہ ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر کہ میری بیٹی پر ناجائز ویسی انہوں نے اپنے اس عزیز کی مالی مدد سے ہاتھ روک لیا۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ جس کی وہ مالی مدد کرتے تھے انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اپنی سادگی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے سورہ نور میں فرما دیا کہ تم میں جو لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، مالی ان کی امداد کرتے ہیں، وہ ان پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، بلکہ انہیں کیا چاہیے؟ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کسی کی زیادتی کو بھی معاف کر دینا یہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے، اعلیٰ ترین، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ظرف ہے یہ۔ اللہ ہم نہ چیزوں کے اندر بھی یہ صفت پیدا فرما دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی کبھی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ معاف کرنے والے تھے، بڑا اعلیٰ ترین اخلاق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام نے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مقام پر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت انہوں نے چند اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ بڑے ہمارے جلیل القدر صحابی جو نبی پر جانیں قربان کرنے والے تھے، نبی کی ایک ایک تکلیف پر تڑپ دینے والے تھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سب جلیل القدر صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نچھاور کرنے والے۔ اور ہمارے بعض علماء کرام
مفسرین کرام، علماء کرام جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ دین کی تبلیغ دے رہے ہیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا، آخر آپ کے جوتے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے، آپ کے جوتے مبارک پر بھی لہو ٹپک کر جوتے بھی خون کے اندر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اپنے نبی پر جو زیادتی تھی، اللہ نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر پہاڑ نہ گرا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. کتنا دین کا تڑپ تھا، دین کی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ تھا، میرا امتی جو ہے، میرا امتی دین والا بن جائے، میرا امتی مومن بن جائے، میرا امتی مسلمان ہو جائے. آج ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آج ہم نے کتنا نبی کے دین کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، آج ہم کتنا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، آج ہم کتنا اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کرنے والے بنتے ہیں. ہمارے اندر کتنی یہ صفت ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بڑا مشکل وقت تھا یہ. غزوہ احد کے موقع پہ ہندا نے جنگی احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، نعوذ باللہ. فتح مکہ کے دن نقاب پوش ہو کر حاضر خدمت ہوئی تاکہ بے خبری میں بیعت کرے اور امن مل جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا اور معاف کر دیا. اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کلیجہ چبانے والی کو بھی معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کی معافی کی ایسی مثال پیش کی جس کی نظیر، جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوچھی ڈالی گئی، آپ نے معاف کر دیا. تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے آئیں اور اونٹ کی اوچھی کو، کھال کو ہٹایا، پیچھے کیا اور ان کو برا بلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ لوگ نہیں جانتے، کہ لوگ نہیں جانتے، یہ لا علم ہے اس بات سے، ان کو برا بلا مت کہو. اور سب سے بڑی بات، اللہ نے قرآن مجید میں متقین اور مومنین کی صفت فرمائی. کیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا. ایک دن آپ کے وضو کے لیے پانی لایا. جب آپ وضو سے فارغ ہوئے اور آپ نے برتن اٹھایا، جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو غلام نے جب برتن کو اٹھایا تو اتفاق سے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک سے ٹکرا گیا، جس سے آپ کے اقدام کو تکلیف پہنچی. آپ نے غلام پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد اس غلام
نے مزاج ناز سا باندھ کیا کہ آپ کے مزاج میں ناگواری پیدا ہوئی ہے، فوراً کہتا ہے والکاظمین الغیظ، متقین غصے کو پیتے ہیں، پی جانے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، دور کر لیا۔ اگر سے غلام کہتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غلام کہتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، متقین۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر غلام نے قرآن مجید کی وہی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کے کتنے واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا معاف کرنے والے تھے، صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ہمیں کوئی بتائے، ہمارے معاشرے میں اکثر اس چیز کی کمی ہے کہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، ماحول میں بتایا نہیں جاتا رشتوں کو نبھاتے کیسے ہیں، کس طرح رشتوں کو نبھایا جائے۔ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے ہمیں کوئی گائیڈ لائن چاہیے۔ لیکن قربان جاؤں میں اس قرآن و حدیث کے کہ اتنا پیارا عمل بتا دیا کہ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، رشتوں کو نبھانے میں بہت بڑا اعلیٰ اخلاق کا اظہار کرو، تو یہ کنجی ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، بہت بڑا یہ ظرف ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے، انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کیونکہ انسان کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے اس درگزر کے فوائد و ثمرات، اس کے کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ ٹاپک ابھی رہتا ہے اس کے بارے میں بتانا، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالی اس کو کل ہم سیکھیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، دنیا میں آخرت میں کیا فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم سب یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، مانگتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 24 گھنٹے استغفار کرتے رہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن ایک اللہ والے نے اس کا ایک طریقہ کیا بتایا، بڑا ہی پیارا طریقہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم آج ہی شاید نماز کے اوپر بیٹھو، اللہ سے کہو اللہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ خدا کی قسم اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو کہ میں تمہارے ہر قسم کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تم دوسروں کی پردہ پوشی کرو گے، میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالوں گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تجھے معاف کر دے، تم بالکل آسان طریقے کار اپناؤ۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے سب کو معاف کر دو اور سچے دل سے معاف کر دو۔ جب تم معاف کر دو گے دل سے، اپنے یہ چاہتے ہو کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس بات کا ذہن میں ہوگا تو معاف کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو اللہ مجھے سچے دل سے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، تو معاف کر دو گے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، جتنے کیے سارے معاف کر دے گا، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، باقی اللہ انشاءاللہ اللہ سب معاف کر دے گا۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے ایک سوال ایک بچی نے پوچھا
کہ ہم معاف کر دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں وہ بات یاد آتی ہے، بعض دفعہ ہمیں کسی کی زیادتی ہے، کسی نے ہم پہ کسی بھی طریقے سے ظلم کیا، زیادتی کی، پریشانی ہوئی، ہم نے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں بعض دفعہ وہ بات یاد آ جائے یا وہ شخص دیکھ کے یاد آ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا مطلب ہم کہہ دیں کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کیا جائے، اگر ہمیں کسی کی زیادتی پریشانی ہوتی ہے وہ ہمیں بعض دفعہ یاد آ جاتی ہے، جب یاد آتی ہے پھر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں جتنی دفعہ بھی ہمیں وہ یاد آئے گی ہم اس پہ جان بوجھ کے یاد نہیں کرنا، لیکن جتنی دفعہ ہمیں وہ یاد آئے گی ہمارے یاد آئے گی تو ہم اس پہ صبر کریں گے، ہمیں صبر کا ثواب ملے گا، ہمیں صبر کا ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ دل پر ہمارا اختیار اس درجے کا نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں، انسان ہیں، فرشتے رہیں، لیکن اللہ کی رضا، نبی کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ مد نظر ہوگا تو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ بات ہمیں یاد آ ہی نہیں سکتی یا ہمیں وہ بات کیونکہ انسان کو بعض واقعات کی بنا پہ وہ یاد آ جاتی ہے بات، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ظلم کرنے والوں پر جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت مبارکہ مسئلہ کیا تھا، کان کاٹ دیے تھے، اور وہ جو غلام تھا اور ہندا نے میت مبارک کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں تجھے معاف کیا، بس تو میرے سامنے نہ آیا کر، معاف کر دیا میں نے تجھے، اتنا بڑا ظلم کے باوجود آپ نے معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی اگر کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے کوشش کریں کہ نہ ہی یاد آئے، تلخ یادیں ہوتی ہیں اگر ماضی کی کچھ، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کے اندر اس صفت کو پیدا فرما دے۔ ہم بہت کمزور ہیں لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، جو اللہ سے اس رمضان اللہ سے یہ بھی مانگ دیں کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔